خونی شیطان۔ ہر وہ شخص جسے مشرقی انگلستان میں سفر کرنے کا موقع ملا ہے ضرور جانتا ہوگا کہ اس علاقے میں دیہاتی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اور مرطوب سے مکانات بکھرے نظر آتے ہیں، جو عام طور پر اطالوی طرز تعمیر کے آئینہ وار ہیں۔ ان کی گرد 80 سے 125 ایکڑ تک کے سبزہ زار پھیلے ہوئے ہیں۔ میرے لیے ہمیشہ ان سبزہ زاروں میں بے حد جاذبیت رہی ہے، جن کے چاروں طرف جنگلے کے طور پر شاہ بلوط کے بھورے رنگ کی لکڑیاں گڑی ہوتی ہیں۔ عمدہ قسم کے درخت اگے ہوتے ہیں اور اس سے پرے جنگل کی حد نظر آتی ہے۔ اس کے بعد مجھے وہ ستون وار پیش دہلیز پسند ہیں جو شدید سرخ اینٹوں والے ملکہ عین کے دور کے بنے ہوئے مکانات کا نمایاں حصہ ہیں، اور جن پر 18ویں صدی کے اواخر کے ذوق اور یونانی طرز کی استرکاری کی ہوئی ہے۔ ان عمارات کے اندر بڑے بڑے بلند ہال ہوتے ہیں جن کی گیلریاں اور غنون سے آراستہ ہوتی ہیں۔ مجھے یہاں کی لائبریریاں بھی پسند ہیں، جہاں 13ویں صدی کی کتاب مناجات میں شیکسپیئر کے کوارٹر ٹوزک پر ہر چیز دستیاب ہو سکتی ہے۔ یہاں کی تصویریں مجھے واقعی اچھی لگتی ہیں۔ ان میں سے اکثر تصویریں اس دور کی زندگی کی عکاس ہیں جب یہ عمارات تعمیر ہوئیں۔ ان تصویروں سے جاگیرداروں کی خوشحالی کا عہد جھلکتا ہے، اور یہ بھی عیاں ہوتا ہے کہ ان دنوں دولت اگرچہ اتنی فراوان نہیں تھی اور رجحانات آج کی نسبت مختلف تھے، تاہم زندگی کچھ کم دلچسپ نہ تھی۔ میری خواہش ہے کہ ایک ایسا ہی مکان میرے پاس ہوتا اور بہت سی دولت بھی ہوتی تاکہ میں اپنے دوستوں کی تواضع بڑی شان سے کرتا۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ ایک ایسے ہی مکان میں جس کی تفصیلات کا ذکر کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ ظہور پذیر ہوا۔ اس عمارت کا نام کاسٹر نگہم ہال ہے، جو سفوک میں واقع ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری کہانی کا دور جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس وقت سے اب تک اس عمارت میں کافی تبدیلی واقع ہو چکی ہے، تاہم وہ سب ضروری چیزیں اب بھی موجود ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اطالوی طرز کی محرابی دہلیز، سفید رنگ کی مرکزی عمارت، سبزہ زار جس کے کنارے جنگل کی حد شروع ہو جاتی ہے اور مکان کا اندر سے نسبتاً زیادہ قدیم دکھائی دیتا۔ البتہ ایک چیز اب موجود نہیں ہے، یعنی سبزہ زار کی طرف سے دیکھا جاتا تو مکان کی دائیں طرف ایک پرانا بلوط کا درخت نظر آتا، جس کا تنا مکان کی دیوار سے بمشکل 6 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس کی شاخیں عمارت کو تقریباً چھو رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ درخت یہاں اس وقت سے موجود تھا جب سے کاسٹر نگہم قلعہ بند عمارت نہ رہی، اور جب سے ارد گرد کی کھائی پر کر دی گئی اور یہ ملکہ الزبتھ کے دور کا رہائشی مکان بنا۔ بہرحال یہ درخت 1290 میں اپنے پورے پھیلاؤ کو پہنچا تھا۔ اس سال اس ضلع میں جس میں یہ حال واقع ہے، جادوگرنیوں کے کچھ مقدمات پیش ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹھوس واقعیت کا صحیح تخمینہ لگانا بہت وقت طلب کر ہو، جو زمانہ قدیم سے جادوگرنیوں کے عالمگیر خوف کی تہ میں مضمر ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جو میری دانش میں ابھی تک حل نہیں ہو سکے۔ مثلاً کیا وہ اشخاص جن پر اس جرم کا الزام عائد کیا جاتا ہے واقعی یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی غیر معمولی طاقت حاصل ہے، یا اگر طاقت نہیں تو کم از کم ان کی قوت ارادی ہی اس نوعیت کی ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا ان کے اعترافات محض ان کی مخالفوں کے ظلم سے اگلوائے جاتے ہیں؟ میں ان تمام سوالوں کا جواب اپنی طرف سے نہیں دیتا، بلکہ قائرین آگے چل کر خود صحیح اندازہ لگا لیں گے۔ کاسٹر نگہم نے عوامی عدالت کو ایک شکار بہم پہنچا۔ مسز مدرسول اس کا نام تھا، اور وہ دیہاتی جادوگرنیوں کے معمولی غول سے صرف اس حد تک مختلف تھی کہ ان سے قدرے بہتر تھی اور زیادہ پر اثر اور رسوخ رکھتی تھی۔ اس علاقے کے کئی مشہور زمینداروں نے اسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور ان کی نیک کردار کی تصدیق کی، اور بعد میں جیوڈی کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
اس عورت کے حق میں سب سے زیادہ مہلک گواہی کاسٹر نگہم کے ہال کے مالک سر میتھیو فیل نے دی۔ انہوں نے حلفیہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے 3 مختلف موقعوں پر دیکھا ہے۔ ہر موقع پر وہ پورے چاند کی روشنی میں میرے مکان کے قریب بلوط کے درخت سے ٹہنیاں اکٹھی کرتی پائی گئی۔ وہ درخت کی موٹی ٹہنیوں پر چڑھ جاتی جبکہ اس نے صرف ایک لمبی قمیض پہنی ہوتی اور ایک عجیب سے خمید چاقو سے ٹہنیاں کاٹنے لگتی۔ اس موقع پر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ ہر بار سر میتھیو فیل نے اس عورت کو پکڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہمیشہ اسے کسی حادثاتی شور سے اس کا علم ہو جاتا، اور جب وہ باغ میں پہنچتے تو انہیں صرف ایک خرگوش نظر آتا جو گاؤں کی طرف پگ ڈنڈی پر بھاگ رہا ہوتا۔ تیسری رات انہوں نے ہمت کر کے اپنی پوری رفتار سے اس کا پیچھا کیا اور سیدھے مسز مدرسول کے مکان پر جا پہنچے۔ تقریباً 15 منٹ تک انہیں دروازے پر زوردار دستک دیتے ہوئے رکنا پڑا، اور جب باہر نکلے تو بظاہر ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، جیسے وہ ابھی بستر سے نکل کر آئے ہوں، اور وہ اپنی آمد کی اچھی طرح وضاحت کرنے سے بھی قاصر رہے۔ زیادہ تر اسی شہادت کی بنا پر وہ دوسرے کلیاسی حلقوں کی جانب سے کم و بیش اسی انداز کی تائید کے باعث مسز سول پر فرد جرم عائد کر دی گئی اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ مقدمے کے 1 ہفتے بعد اسے 5 یا 6 اور افراد کے ساتھ سینٹ کے قبرستان کے پاس پھانسی دی گئی۔ سر میتھیو فیل، جو اس وقت عدالت کے نائب افسر تھے، پھانسی دینے کے موقع پر موجود تھے۔ مارچ کی ایک مرطوب صبح تھی جب ہلکی ہلکی بوندا باندی میں ایک چھکڑا گھاس سے ڈھکی ہوئی بدری پہاڑی پر شمالی دروازے کی طرف آ کر رکا جہاں پھانسی دی جانے والی تھی۔ دوسرے ملزم بڑے بد دل اور خستہ حال نظر آ رہے تھے، لیکن مسز مدرسول کا مزاج سب سے مختلف تھا۔ اس عہد کے ایک نامہ نگار کے لفظوں میں اس کا زہر آلود غصہ تماشائیوں پر حتیٰ کہ جلاد پر اس بری طرح اثر انداز ہوا کہ سب کو متفقہ رائے میں وہ کسی جنونی شیطان کا زندہ عکس نظر آ رہی تھی۔ تاہم اس نے قانون کی بجا آوری کرنے والے افسروں کی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ محض اپنے مخالفوں کو اس قدر خوفناک اور زہر آلود نظروں سے دیکھتی رہی کہ ان میں سے ایک شخص نے بعد میں مجھے بتایا کہ اس منظر کے تصور ہی سے 6 ماہ تک اس کے ذہن پر اضطرابی کیفیت جاری ہو جاتی تھی۔ اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت وہ کچھ کہہ رہی تھی جو بظاہر بے معنی الفاظ تھے۔ ہال میں مہمان آنے والے ہیں۔ اس نے یہ فقرہ دبی زبان سے 2-1 دفعہ دہرایا تھا۔ سر میتھیو فیل اس عورت کے آخری طرز عمل سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے اپنے علاقہ کے پادری سے اس موضوع پر کچھ گفتگو بھی کی، جو ان کے ساتھ پھانسی کے معاملے سے فارغ ہو کر گھر واپس آ رہا تھا۔ مقدمے میں ان کی گواہی کچھ زیادہ خوشی سے نہیں دی گئی تھی اور نہ وہ خاص طور پر جادوگرنیوں کو ڈھونڈنے کا خبر رکھتے تھے۔ تاہم انہوں نے اس وقت اور بعد میں بھی یہی کہا کہ وہ اس معاملے کی جس قدر تفصیل بیان کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے، اور وہ اس امر کا ہرگز امکان نہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس میں انہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہو۔ البتہ یہ سب کارروائی اگرچہ ان کی طبع کے خلاف تھی، مگر انہوں نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا اپنا فرض سمجھا اور اسے سر انجام دیا۔ ان کے جذبات کا بظاہر یہی خلاصہ تھا کہ جس کی پادری نے تعریف کی، کوئی بھی معقول شخص یہی کچھ کرتا۔ چند ہفتے بعد جب مئی کا پورا چاند نکلا ہوا تھا، پادری اور جاگیردار ایک بار پھر باغیچے میں ملے اور اکٹھے ہال کی طرف گئے۔ لیڈی فیل کی والدہ سخت بیمار تھیں، لہٰذا وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور سر میتھیو گھر میں اکیلے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پادری کا روم رات کا کھانا وہیں کھانے سے بآسانی رضامند ہو گیا۔ اس شام سر میتھیو رفاقت کا اچھی طرح ادا نہ کر سکے۔ گفتگو زیادہ تر خاندان اور کلیسا کے معاملات کے بارے میں ہوئی، اور پھر سر میتھیو نے اپنی جائیداد کے متعلق اپنی خواہشات اور عزم کی یادداشت تحریر کی، جو اتفاق سے بعد میں بڑی مفید ثابت ہوئی۔
جب پادری کروم نے گھر چلنے کا ارادہ کیا تو رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ سر میتھیو اور وہ عمارت کے پچھواڑے پختہ گزرگاہ کی طرف مڑے ہی تھے کہ رک گئے۔ جس واقعے سے پادری چونک اٹھا وہ یہ تھا۔ وہ دونوں بلوط کے درخت کے سامنے تھے کہ شاخیں عمارت کی کھڑکیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ سر میتھیو نے اچانک کہا، یہ کیا چیز ہے جو بلوط کے درخت پر کبھی چڑھ رہی ہے اور کبھی نیچے اتر رہی ہے؟ گلہری تو ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ گلہریاں تو اس وقت اپنے ٹھکانوں میں چلی جاتی ہیں۔ پادری نے اس طرف دیکھا۔ کوئی چیز متحرک تھی، لیکن وہ چاند کی روشنی میں اس کا رنگ نہ پہچان سکا۔ تاہم ایک لمحے کے لیے اس نے اس کی حیت کی جھلک دیکھی جو اس کے ذہن پر ثبت ہوگی، اور وہ حتمی طور پر یہ کہہ سکتا تھا کہ متحرک جاندار، خواہ وہ گلہری ہو یا کوئی اور چیز، 4 سے زیادہ ٹانگوں والا تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں اس منظر سے کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکے اور جلدی سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اگلے دن سر میتھیو فیل 6 بجے صبح نیچے نہ اترے، جیسا کہ وہ ہر روز کیا کرتے تھے۔ 7 بجے حتیٰ کہ 8 بج گئے۔ اس پر ملازم اوپر گئے، ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں یہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ انہوں نے تفتیشناک انداز سے کمرے میں کچھ سننے کی کوشش کی اور بار بار دروازے کو زور سے پیٹتے رہے۔ آخر دروازہ باہر کی طرف سے کھلا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا مردہ پڑا ہے اور ان کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے، اتنا سیاہ جتنا کہ آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ جائے واردات پر تشدد کی کوئی آثار نظر نہ آتے تھے، البتہ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ ایک آدمی پادری کو بلا لایا اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق غیر طبی موت کی تفتیش کرنے والے افسر کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا۔ پادری کروم تیزی سے ہال میں پہنچا اور پھر اسے اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں لاش پڑی تھی۔ پادری نے اپنے کاغذات میں کچھ یادداشتیں چھوڑ دی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سر میتھیو کے لیے کس قدر مخلصانہ احترام اور اس حادثے پر گہرا افسوس تھا۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل عبارت بھی ملی جو میں اس خیال سے نقل کر رہا ہوں کہ اس سے نہ صرف مذکورہ واقعات پر روشنی پڑتی ہے بلکہ اس وقت کے عام اعتقادات بھی منظر عام پر آتے ہیں۔ کمرے میں کسی کے بزور دخل ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی تھی، مگر کھڑکی ضرور کھلی تھی، جیسا کہ میرے مرحوم دوست کا اس موسم میں عام طور پر دستور تھا۔ رات کو وہ چاندنی کے ایک جام میں تھوڑی سی شراب پیا کرتے تھے، لیکن گزشتہ رات انہوں نے جام بالکل خالی نہیں کیا تھا۔ باقی ماندہ شراب کا قریب کے ایک ڈاکٹر مسٹر سے معائنہ کرایا گیا، جس نے تفتیش کرنے والے افسر کی تحقیقات سے پہلے ہی بتا دیا کہ لاش کی سیاہ رنگت اور بدن پھولنے کے پیش نظر ہمسایوں میں زہر کے متعلق شیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ میت بستر میں بڑی بے نظمی سے مڑی ہوئی پڑی تھی، جس سے غالباً یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ میرے لائق دوست اور مربی کی موت بڑی اذیت اور روحانی تکلیف سے واقع ہوئی ہوگی، اور جو بات اب میں وضاحت طلب ہے اور جس سے اس وحشانہ قتل کا ارتکاب کرنے والوں کی مکروہ اور عیارانہ ارادے کا پتہ چلتا تھا، یہ ہے کہ جن 2 عورتوں کو میت کے کفن دفن پر مامور کیا گیا تھا وہ میرے پاس آئیں۔ انہیں ذہنی کوفت کے علاوہ جسمانی تکلیف بھی تھی۔ جو کچھ انہوں نے کہا اس سے پہلے میرے نظریے کی تصدیق ہوتی تھی کہ جو ہی انہوں نے لاش کی چھاتی کو اپنے ننگے ہاتھوں سے چھوا، ان کی ہتھیلیوں میں درد سا ہونے لگا جو بڑھتے بڑھتے ان کے بازوؤں تک جا پہنچا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے ہاتھ اور بازو متورم ہو گئے اور درد بھی بڑھتا گیا، حتیٰ کہ بعد میں کئی ہفتوں تک وہ اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر رہے۔ البتہ ان کی جلد پر کوئی نشان نہ رہا۔ یہ سن کر میں نے ڈاکٹر کو بلا بھیجا جو ابھی مکان میں تھا، اور پھر ہم نے ایک چھوٹی سی آتشی شیشے کی مدد سے جسم کے اس حصے کا بغور معائنہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس آلے سے ہم سوائے 2 باریک سوراخوں کے جلد پر اور کوئی اہم چیز معلوم نہ کر سکے، جن کے بارے میں ہم نے سوچا کہ انہی سوراخوں سے جسم میں زہر پھیلا ہوگا۔ ہمیں یاد آیا کہ پچھلی صدی میں اٹلی میں پر اسرار قاتل اس قسم کی انگوٹھی کی مدد سے مقتول کے جسم میں زہر پہنچایا کرتے تھے۔ یہاں تک تو لاش پر علامت کا ذکر تھا۔ میں اس ضمن میں جو کچھ اضافہ کر رہا ہوں وہ محض میرا ذاتی تجربہ ہے، جسے میں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر رہا ہوں
تاکہ وہ خود محسوس کریں کہ اس میں کوئی اہمیت ہے یا نہیں۔ میرے دوست کے بستر کے پاس میز پر ایک چھوٹی تختی کی انجیل پڑی تھی، جس میں سے مرحوم رات کو اور صبح اٹھ کر کچھ حصہ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اشارے غیبی معلوم کرنے کے غرض سے مقدس کتاب سے استفادہ کیا جائے، کیونکہ بے بسی کے ایسے موقعوں پر ہم اس ہلکی سی جھلک کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں روشنی کی امید ہوتی ہے۔ فال نکالنے کے اس قدیم طریقہ کار کو میں نے آزمانے کا ارادہ کر لیا، جس کی ایک بڑی مثال شاہ چارلس اور میرے کے واقعے سے ملتی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے اس کوشش سے کچھ زیادہ مدد نہ ملی، تاہم میں اس خیال کے پیش نظر کہ ان خوفناک واقعات کا اصل باعث بعد میں دریافت ہو جائے گا، فال نکالنے کے نتائج تحریر کرتا ہوں۔ اس ضمن میں یہ کہنا بجا ہوگا، ان سے مذکورہ واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے جو ذہین افراد فوراً بھانپ لیں گے۔ فال نکالنے کے لیے میں نے انجیل کو 3 بار کھولا اور کہیں انگلی رکھ کر ان لفظوں کو پڑھا۔ پہلی بار لوکیس کے یہ الفاظ تھے، اسے کاٹ ڈالو۔ دوسری دفعہ کی عبارت یہ تھی، یہ کبھی آباد نہ ہوگا۔ اور تیسری کوشش یہ آیت نکلی کہ بچے بھی خون چوس لیتے ہیں۔ پادری کروم کے کاغذات میں سے اتنے ہی بیان کا حوالہ ضروری تھا۔ سر میتھیو فیل کی میت کو مناسب طریقے سے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا گیا۔ اگلی اتوار کو مجلس ماتم میں پادری کروم نے جو تقریر کی اسے ناقابل تفتیش راستہ یا انگلستان کا خطرہ اور عیسائیت کی دشمن کی مکروہ حرکت کے عنوان سے چھپوا دیا گیا۔ یہ پادری کا نظریہ تھا جس سے قرب و جوار کے لوگ بھی متفق تھے کہ جاگیردار کسی مذہبی سازش کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے بیٹے سر میتھیو ثانی کو خطاب اور جاگیر سے نواز دیا گیا اور اس طرح کاسٹرنگہمس کے المیے کا پہلا باب ختم ہوا۔ یہاں ایک امر قابل ذکر ہے، اگرچہ یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں کہ نئی جاگیردار صاحب کبھی اس کمرے میں نہیں رہے جہاں ان کے والد وفات پا چکے تھے، نہ کبھی ان کے دور میں کوئی اور وہاں ہو۔ البتہ کبھی کبھار کوئی ملاقاتی یہ کمرہ دیکھنے کے لیے آ جاتا تھا۔ ان کی موت 1735 میں واقع ہوئی اور ان کے دور اقتدار میں کوئی خاص طور پر اہم واقعہ رونما نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ ان کے مویشی ایک موقع پر ایک ایک کر کے مرنے لگے تھے اور ان میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے آخر کار اس کے لیے ایک سادہ سی تدبیر کی، یعنی ہدایات کہ تمام مویشی رات کو باڑے میں بند کیے جائیں اور کوئی جانور باہر باغیچے میں نہ رہے، کیونکہ انہوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ بند جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ آفت جنگلی پرندوں اور شکاری جانوروں کی طرف منتقل ہو گئی، لیکن ہمیں چونکہ مویشیوں کی بیماری کی علامت کی کچھ زیادہ تفصیل نہیں ملی اور راتوں کو جاگ جاگ کر چوکیداری کا نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکلا، لہٰذا میں اس رار پر زیادہ بحث نہیں کرتا جسے سفوک کے کسان کاسٹر کی بیماری کہتے ہیں۔ جیسا کہ پیشتر ازاں بیان کیا جا چکا ہے کہ سر میتھیو ثانی 1735 میں وفات پا گئے تھے اور پھر ان کے بیٹے جانشین بنے۔ ان کے عہد علاقے کی گرجے کے شمالی جانب ایک عظیم خاندانی نشست گاہ تعمیر ہوئی۔ جاگیردار کے منصوبے اتنے وسیع تھے کہ عمارت کے اس رخ پر کئی قبروں کو وہاں سے ہٹا کر ان کی ضروریات کی تسکین کی گئی۔ اس میں مسز مدرسول کی قبر بھی شامل تھی، جس کا محل وقوع پادری کروم کے بتائے ہوئے نقشے سے اچھی طرح واضح تھا۔ جب یہ بات گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوئی کہ مشہور جادوگرنی کی قبر کھدوائی جائے گی، جس کی یاد اب بھی کسی حد تک باقی تھی، تو ان میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا تابوت مضبوط اور صحیح و سالم ہونے کے باوجود اندر سے خالی تھا اور اس میں ہڈیاں یا خاک کا کوئی نشان نہ تھا، تو سب بڑے متعجب ہوئے۔ اور واقعی یہ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ جب اسے دفن کیا گیا تھا تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی اس تابوت کو یہاں سے ہٹائے گا۔ لاش کو نکالنے کی کوئی معقول وجہ تحریک بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔
اگر وہ پھانسی کی بجائے کسی اور طریقے سے مرتی تو چیر پھاڑنے کے لیے ہسپتال لے جانے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس واقعے سے جادوگرنی کے مقدمات اور ان کے مارکوں کی تمام کہانیاں کچھ دیر کے لیے پھر زندہ ہو گئی، جو 40 سال سے محو ہو چکی تھی۔ سر رچرڈ نے حکم دیا کہ تابوت کو جلا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل تو ہو گئی، لیکن اکثر لوگ اسے ایک معقول بات نہ سمجھتے تھے۔ یہ بات یقینی تھی کہ سر رچرڈ ناپسندیدہ قسم کے جدت طراز تھے۔ ان کے اقتدار سے پہلے ہال سرخ اینٹوں کی ایک عمدہ عمارت تھی، لیکن سر رچرڈ اٹلی کی سیاحت کر چکے تھے اور اطالوی ذوق سے بے حد متاثر تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس دولت بھی اپنے آباء و اجداد کی نسبت زیادہ تھی، لہٰذا انہوں نے انگریزی طرز کے مکان کو ایک اطالوی محل بنانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اینٹوں کو انگریزوں کے پلستر سے ڈھک دیا گیا، ڈیوڑی اور باغوں میں بے رنگ قسم کے اطالوی سنگ مرمر کا کام کیا گیا۔ جھیل کے کنارے میں واقع سبیل کے گرجے کا نمونہ بنا دیا گیا اور کوسٹرنگھم کو بالکل ہی نئی صورت اختیار کر لی، مگر اس کی دلکشی کم ہو کر رہ گئی۔ بعد کے زمانے میں قرب و جوار کے لوگوں نے البتہ اس کی بڑی تعریف کی اور اسے ایک مثالی عمارت قرار دیا۔ 1754 میں ایک صبح جب سر رچرڈ جاگے تو رات کی بے چینی سے ان کی طبیعت بڑی پراگندہ تھی۔ گزشتہ رات ہوا زرد سے چلتی رہی اور چونکہ سردی بہت زیادہ تھی اس لیے انہیں آگ جلائے رکھنا پڑی، جس سے دھواں بکھرتا رہا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز کھڑکی سے اس طرح ٹکراتی رہی کہ کسی کے لیے اس کمرے میں ایک لمحے کے لیے بھی سونا دشوار تھا۔ اور پھر اگلے دن کچھ معزز لوگ مہمانوں کے آنے کی توقع بھی تھی، جو شکار وغیرہ کھیلنے کا پروگرام رکھتے تھے، اور چونکہ سر رچرڈ ضمن میں خاصی شہرت رکھتے تھے اس لیے وہ قدرے فکر مند ہو رہے تھے، لیکن دراصل انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ رات کی نیند حرام ہوئی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس کمرے میں پھر نہیں سوئیں گے۔ ناشتے وقت ان کے غور و فکر کا اہم موضوع یہی رہا کہ اس کے بعد انہوں نے مختلف کمروں کا باقاعدہ معائنہ شروع کیا تاکہ دیکھیں کہ کون سا کمرہ ان کے خیال کے مطابق موزوں رہے گا۔ کافی دیر بعد انہیں ایک کمرہ کچھ جچا، مگر اس کی ایک کھڑکی مشرق کی جانب کھلتی تھی اور اس کے دروازے کے سامنے سے نوکروں کی آمد رہتی تھی اور اپنا پلنگ اس کمرے میں لانا پسند نہ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ کمرے کی کھڑکی مغرب کی جانب کھلتی ہو تاکہ سورج کی کرنیں انہیں صبح سویرے ہی نہ جگا دیں اور کمرہ باقی مکان سے ذرا علیحدہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ گھر کی منتظمہ سے رائے لی گئی۔ سر رچرڈ نے کہا، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مکان میں ایک ہی کمرہ ہے جو اس قسم کا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سر رچرڈ نے پوچھا۔ سر میتھیو والا، مغربی کمرہ۔ ٹھیک ہے، مجھے ادھر لے جاؤ، میں آج رات وہیں سونا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا۔ کدھر ہے وہ کمرہ؟ میں دیکھ لوں۔ اور وہ ادھر مڑ گئے، لیکن سر رچرڈ اس کمرے میں تو 40 سال سے کوئی بھی نہیں سویا۔ جب سے سر میتھیو فوت ہوئے ہیں اس کی تو ہوا بھی شاید ہی تبدیل ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ان کے پیچھے ہوئی۔ آؤ ذرا دروازہ کھولو، میں کمرے کو ایک نظر دیکھ تو لوں۔ آخر دروازہ کھلا اور واقعی اندر سے عجیب گھٹی ہوئی اور سلی سلی بو آئی۔ سر رچرڈ کھڑکی کی طرف گئے اور جلدی سے چٹکی گرا کر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ یہ کمرہ مکان کے اس سرے پر تھا جس میں بہت کم تبدیلیاں ہوئی تھیں اور بلوط کے عظیم درخت سے کسی حد تک چھپا ہوا تھا۔ آج اسے بالکل صاف کرو اور میرا پلنگ وغیرہ شام سے پہلے ہی یہاں لے آؤ اور کلمور کے پادری کو میرے پرانے کمرے میں ٹھہرا دینا۔ معاف کیجیے گا سر رچرڈ، ایک نئی آواز نے گفتگو کو قطع کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے؟ سر رچرڈ نے مڑ کر دیکھا۔ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں ملبوس دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں اس بیجا مداخلت پر آپ سے چشم پوشی کی درخواست کروں گا سر رچرڈ۔ آپ نے غالباً مجھے نہیں پہچانا ہوگا۔ میرا نام ولیم کروم ہے
اور میرے دادا آپ کے دادا کے دور میں اس علاقے کے پادری تھے۔ بہت خوب، سر رچرڈ نے کہا۔ کروم کا نام ہمیشہ کاسٹنگہم کے لیے ایک پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے اس دوستی کی تجدید سے خوشی ہے جو 3 پشتوں سے قائم ہے۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑی جلدی میں ہیں۔ آپ کا قیاس درست ہے جناب۔ میں ناردروچ سے آ رہا ہوں اور بری سینٹ جانے والا ہوں۔ راہ میں اس لیے ٹھہرا ہوں کہ آپ کو کچھ ضروری کاغذات دے دوں۔ یہ کاغذات میرے دادا نے چھوڑے تھے۔ میں نے سوچا کہ آپ شاید ان میں سے کچھ خاندانی نوعیت کے معاملات پڑھنے میں دلچسپی لیں۔ آپ کا بہت شکریہ مسٹر کروم، اور اگر آپ کچھ دیر توقف کریں تو بیٹھک میں چل کر اکٹھے کچھ پئیں۔ اس اثنا میں ہم دونوں ان کاغذات کو ایک نظر دیکھ لیں گے۔ تم اس کمرے کو صاف کرانے کا بندوبست کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کمرے میں میرے دادا فوت ہوئے تھے، اور یہ بھی درست ہے کہ اس درخت کے سائے کی وجہ سے جگہ کچھ مرطوب سی ہو گئی ہے، لیکن میں اس قسم کی اور باتیں سننا نہیں چاہتا۔ مہربانی سے مجھے خائف کرنے کی کوشش مت کرو۔ اب تم جاؤ، جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ کیا آپ میرے ساتھ آئیں گے جناب؟ وہ دونوں مطالعہ گاہ میں پہنچے۔ نوجوان مسٹر کروم جو پلندہ لائے تھے، اس میں مرحوم پادری نے سر میتھیو کی موت کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، اور سر رچرڈ کو پہلی بار انجیل سے فال نکالنے کے معاملے میں سابقہ پڑا، جس کا حال آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان باتوں میں انہوں نے خاصی دلچسپی لی۔ ہاں تو انہوں نے کہا، میرے دادا مرحوم کی انجیل نے بڑی عمدہ نصیحت کی ہے، اسے کاٹ ڈالو۔ اگر اس کا اشارہ بلوط کے درخت کی طرف ہے تو انہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ میں اس کام کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ ایسا نزلے اور بخار کا گھر تو کبھی دیکھنے میں نہ آیا ہوگا۔ بیٹھک میں ایک خاندانی کتابیں موجود تھیں جو تعداد میں بہت زیادہ نہیں تھیں۔ سر رچرڈ نے اٹلی میں ایک ذخیرہ جمع کیا تھا، مگر ان کے لیے ایک خاص کمرہ بنانے کے پروگرام پر تاحال عمل نہیں ہوا تھا۔ سر رچرڈ نے کاغذات سے نظر ہٹا کے کتابوں کی الماری کی طرف دیکھا۔ دیکھیں، انہوں نے کہا، آیا پرانی پیشن گوئی اب بھی یہی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی ہمیں کچھ بتا سکتی ہے۔ وہ اٹھے اور ایک انجیل نکال لائے جس کے سرورق پر اب بھی تحریر تھا، میتھیو فیل کے لیے، اس کے پیار کرنے والی دینی ماں۔ اسے اگر پھر آزمایا جائے تو کیسا رہے مسٹر کروم؟ لیجیے میں اسے کھولتا ہوں۔ یہ کیا نکلا ہے؟ تو صبح کو مجھے تلاش کرے گا، لیکن میں نہیں ہوں گا۔ بہت خوب۔ آپ اس سے بڑی عمدہ فال لیتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مجھے کسی فال کی ضرورت نہیں۔ یہ سب قصہ کہانی کی باتیں ہیں۔ بہرحال مسٹر کروم، میں ان کاغذات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے خیال ہے کہ آپ جلدی جانا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے کہ آپ کو ایک گلاس اور پیش کروں۔ اس قسم کے مہمان نواز فضا میں جو واقعی بے لوث تھی، کیونکہ سر رچرڈ نوجوان مہمان کے مرتبے اور حقوق سے واقف تھے، وہ ایک دوسرے سے واقف ہوئے۔ سپہر کو متوقع مہمان آ گئے، جن سے کلمور کا پادری، لیڈی میری ہیروی وغیرہ شامل تھے۔ 5 بجے شام کا کھانا ہوا، پھر شراب، تاش اور رات کے ہلکے طعام کا دور چلا، اور سب سونے کے لیے منتشر ہو گئے۔ اگلی صبح سر رچرڈ نے سب کے ساتھ اپنی بندوق اٹھانے کے لیے تعامل کیا، اور کلمور کے پادری کی گفتگو کرتے رہے۔ یہ پادری اپنے زمانے کی کئی آئرستانی پادریوں کے برعکس اس علاقے کی سیر کر چکا تھا اور کافی عرصے تک قیام بھی کر چکا تھا۔ اس صبح جب وہ دونوں باغیچے کی گزرگاہ پر ٹہلتے ہوئے مکان کی ترمیم اور تبدیلی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو پادری نے مغربی کمرے کی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ میرے آئرستانی گروہ میں سے کسی بھی شخص کو اس کمرے میں سونے پر آمادہ نہیں کر سکتے سر رچرڈ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے محترم؟ یہ تو میرا کمرہ ہے۔ خوب، لیکن ہمارے آئرستانی
تو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ بلوط کے درخت کے قریب سونا نحوست لاتا ہے، اور آپ کے قریب تو خوب پھولا پھلا ہوا بلوط کا درخت ہے جو آپ کے کمرے کی کھڑکی سے بمشکل 2 گز کے فاصلے پر ہوگا۔ شاید، پادری نے مسکرا کر کہا، یہ آپ کو اپنی صفت کا کرشمہ پہلے ہی دکھا چکا ہوگا، کیونکہ آپ کی حالت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ گزشتہ رات کی نیند کے بعد تر و تازہ نظر نہیں آ رہے، جیسا کہ آپ کے دوست آپ کو دیکھنا پسند کرتے۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے جناب، میں 12 بجے سے غالباً 4 بجے تک ہی سویا ہوں گا، لیکن یہ درخت کل ضرور کٹ جائے گا، لہٰذا مجھے اس کے متعلق کچھ اور سننا نہیں پڑے گا۔ مجھے آپ کا ارادہ معلوم کر کے خوشی ہوئی ہے۔ تازہ ہوا تو اتنے گنجان پتوں سے چھن کر مشکل سے ہی آ سکتی ہے، اور آپ یہاں سانس لیتے ہیں۔ آپ بجا فرماتے ہیں جناب، لیکن گزشتہ رات تو میں نے یہ کھڑکی بند ہی رہنے دی۔ کچھ شور سا ہوتا رہا جس سے مجھے نیند نہ آئی، شاید ٹہنیاں کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی رہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا سر رچرڈ، یہاں سے دیکھیں، قریب ترین شاخیں بھی آپ کی کھڑکی سے نہیں چھو سکتی۔ آندھی نہ چل رہی ہے، اور گزشتہ رات ایسی کوئی بات نہ تھی، یہ شاخیں کم از کم 1 فٹ پرے رہتی ہیں، نہیں تو۔ لیکن ٹھیک ہے جناب، تو پھر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس نے کھڑکی پر خراشیں ڈالی اور یہ کھٹکھٹایا اور کھڑکی کی چوکھٹ پر دھول ڈالی جس سے یہ لکیریں اور نشان ہیں؟ آخرکار دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ چوہے عشق پہچان کے بیل کے ذریعے اوپر چڑھ کر آئے ہوں گے۔ یہ پادری کا خیال تھا جس پر سر رچرڈ اچھل پڑے۔ دن بڑے آرام سے گزرا اور رات ہوئی۔ سب لوگ سر رچرڈ کو شب بخیر کہہ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور اب ان کے سونے کے کمرے میں ہیں۔ روشنی بجھ چکی ہے اور وہ اپنے بستر میں ہیں۔ چونکہ یہ کمرہ باورچی خانے کے اوپر ہے اور باہر ہوا ساکن اور گرم ہے، اس لیے کھڑکی کھلی ہے۔ پلنگ کے قریب بہت ہی کم روشنی ہے، لیکن وہاں ایک عجیب سی حرکت ہو رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر رچرڈ اپنا سر تیزی سے ادھر ادھر ہلا رہے ہیں اور مدھم سی آواز آ رہی ہے۔ نیم تاریکی اس قدر مغالطہ خیز ہے کہ آپ اب یہ قیاس کریں کہ ان کے کئی سر ہیں، گول اور بھرے بھی پیچھے اور آگے کی طرف، حتیٰ کہ نیچے ان کی چھاتی کی جانب حرکت ہو رہی ہے۔ یہ منظر بڑا دہشت ناک ہے۔ یہ کیا کوئی اور چیز تو نہیں ہے؟ یہ لیجیے۔ کوئی چیز نیچے فرش پر ہلکی سی آواز کے ساتھ گری، جیسے بلی کودتی ہے، اور تیزی سے کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ پھر اسی طرح ایک اور، حتیٰ کہ 4، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ تو صبح کو مجھے تلاش کرے گا، لیکن میں نہیں ہوں گا۔ سر میتھیو کی طرح سر رچرڈ بھی اپنے بستر پر مردہ اور سیاہ پائے گئے۔ جب یہ خبر پھیلی تو زرد اور خاموش مہمان اور ملازم کھڑکی کے نیچے جمع ہو گئے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ قیاس آرائیوں میں اطالوی زہر خوار ان پوش کی سازشی اور گندی ہوا وغیرہ کا ذکر آیا۔ کلمور کے پادری نے درخت کی طرف دیکھا جس کے نچلے حصے میں 1-2 شاخ پر ایک بلی جھکی ہوئی درخت کے تنے میں بنے ہوئے سوراخ میں جھانک رہی تھی، جیسے وہ درخت کے اندر کسی چیز کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی ہو۔ اچانک وہ اٹھی اور گردن مزید آگے بڑھائی۔ اتفاقاً تنے کی چھال کا وہ حصہ جس پر وہ کھڑی تھی بوسیدہ ہونے کی وجہ سے گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی بلی بھی پھسل کر اس سوراخ میں جا پڑی۔ گرنے کی آواز سن کر ہر شخص نے اوپر کی طرف دیکھا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ بلیاں روتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے جیسی آواز بلوط کے تنے سے آئی بہت ہی کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ 2 یا 3 تیز چیخوں کی آواز سنائی دی، اور ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی گتھم گتھا ہو رہا ہے۔ لیڈی میری ہروی کو تو وہیں غش آ گیا، اور گھر کی ملازمہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بھاگی، لیکن باغیچے کی گزرگاہ تک پہنچ کر گر پڑی۔ کلمور کا پادری سر ولیم وہیں ٹھہرے رہے۔ اگرچہ یہ صرف ایک بلی کے چیخنے کی آواز تھی، اس کے باوجود وہ بھی کسی حد تک سہم سے گئے تھے۔ سر ولیم نے 1-2 مرتبہ جیسے کچھ نگلنے کی کوشش کی اور کہا،
معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کے اندر ہمارے عمل سے کچھ زیادہ ہی اہم معاملہ درپیش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پتہ چلاؤں۔ اور وہ اس پر متفق ہو گئے۔ ایک سیڑھی لائی گئی اور ایک مالی نے اس پر چڑھ کر نیچے سوراخ میں جھانکا، لیکن اسے صرف اتنا ہی نظر آیا کہ کچھ ہل رہا ہے۔ ایک لالٹین منگوائی گئی تاکہ اس کے اندر رسی سے درخت کے کھوکھلے تنے میں لٹکایا جائے۔ ہمیں اس کھو کی تہہ میں دیکھنا چاہیے۔ میری زندگی بے شک چلی جائے میرے آقا، لیکن ان دہشت ناک موتوں کا راز ضرور یہی ہے۔ مالی لالٹین لے کر پھر سیڑھی پر چڑھا اور اسے بڑی احتیاط سے سوراخ میں لٹکانے لگا۔ وہ سوراخ پر جھانکا، زرد روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پر دہشت اور کراہٹ کے آثار نمودار ہوئے اور وہ خوفناک آواز سے چیختا ہوا سیڑھی سے گر پڑا۔ خوش قسمتی سے 2 آدمیوں نے اسے دبوچ لیا۔ لالٹین چھوٹ کر درخت کے سوراخ میں گر گئی۔ وہ بے حد خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک اس کے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکل سکا۔ اتنے میں انہوں نے ایک اور چیز دیکھی۔ لالٹین غالباً گرتے ہی ٹوٹ گئی تھی، جس سے اندر پڑے سوکھے پتوں کو آگ لگ گئی۔ چند منٹ بعد سیاہ دھواں اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دیا اور پھر شعلے بھبکنے لگے۔ آگ کے شعلوں نے بلوط کے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تماشائیوں نے کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے ایک بے ترتیب سا حلقہ بنا لیا۔ سر ولیم اور پادری نے چند منٹوں کو بھیجا کہ وہ کچھ ہتھیار وغیرہ لے آئیں کہ آگ سے مجبور ہو کر درخت کے اندرونی بٹ سے نکلنے والے موذیوں کے خلاف استعمال کیے جا سکیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پہلے تو درخت کی 2 شاخوں پر انہیں آگ سے لپٹی ہوئی ایک گول سی چیز نظر آئی جو انسانی سر کے برابر تھی، اور ایک دم برآمد ہوئی۔ پھر جیسے اس نے ہمت ہار دی اور دھڑام سے واپس گر پڑی۔ اسی طرح 5-6 مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا۔ پھر ایک اسی قسم کا گیند سا ہوا میں اچھلا اور گھاس پر آ گرا، جہاں وہ ایک لمحے کے بعد ہی ساخت ہو گیا۔ پادری نے ہمت سے کام لے کر اس کے قریب تر جا کر دیکھا۔ ایک عظیم الحسنہ زہریلی مکڑی کا مردہ لاشا تھا۔ جب آگ ذرا دھیمی ہوئی تو اس قسم کے اور بھی کئی دہشت ناک جسم ملوط کے درخت کے کھو سے نکلتے شروع ہوئے۔ ان کے بال برے تھے۔ سارا دن درخت جلتا رہا اور لوگ اس کے گرد کھڑے رہے۔ وقتاً فوقتاً باہر نکلنے والی مکڑیوں کو مار دیا جاتا، حتیٰ کہ ان کا سلسلہ بند ہو گیا، اور انہوں نے پاس جا کر درخت کی جڑوں کا احتیاط سے جائزہ لیا۔ کلمور کے پادری کا کہنا ہے کہ اس کے نیچے زمین میں ایک گہرا گڑھا تھا، جہاں اس قسم کے 3-4 لاشیں پڑے تھے جن کی موت غالباً دھوئیں سے گھٹ کر واقع ہوئی تھی۔ اور جس چیز سے زیادہ تعجب ہوا وہ یہ تھی کہ گڑھے میں ایک طرف ایک انسانی ڈھانچہ جھکا ہوا کھڑا تھا، جس کی ہڈیوں پر سوکھی ہوئی جلد مڑی تھی اور کچھ سیاہ بال بھی نظر آ رہے تھے۔ اس ڈھانچے کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک عورت کا جسم ہے، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ اس کی موت 50 سال پیشتر ہوئی تھی۔